ایمان اور عمل یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان اور عمل یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ کیا مطلب یہ ہے صحابہ کرام کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہماری راہ عمل ہے، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے۔ صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا، ان کا ایمان ایسا تھا کہ وہ ہمارے لیے معیار ہے، یعنی ہم ان جیسا ایمان لائیں گے تو ہماری کامیابی۔ صحابہ کرام ایمان میں بھی قابل تقلید اور عمل میں بھی قابل تقلید۔ یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، اس کو تھوڑا سمجھیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کو ایمان کی اعلیٰ سطح پر سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صحابہ کرام جیسا ایمان نہ لائے۔ اس لیے پہلے میں نے وضاحت کی ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کے عمل کو اور ایمان کو کسوٹی قرار دیا، معیار قرار دیا، اور صحابہ کرام کا عمل بھی ہمارے لیے معیار ہے۔ آج ایسے طبقے پیدا ہو گئے امت مسلمہ میں، کوئی صحابہ کرام کے ایمان پر بحث کرتا ہے اور کوئی صحابہ کرام کے عمل پر بحث کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان بھی مثالی اور ان کے عمل بھی مثالی ہیں۔ آج ہمارے لیے اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کے ایمان پر بحث کریں، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ یہ شیعہ لوگ صحابہ کرام کے ایمان پر ہٹ کرتے ہیں، اور یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے عمل نہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام بحث مجموعی ان کی قول کا قول اور ان کا فعل کہیں ہم سے زیادہ جو ہے وہ قابل تقلید ہے، اس لیے کہ ان کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے، اور انہوں نے وہ دین کا، اسلام کے پھیلنے کا وہ دور دیکھا، بلکہ ان کے ذریعے اسلام کو ترقی نصیب ہوئی ہے۔ جس ماحول میں وہ ایمان لائے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو انہوں نے اختیار کیا، اور لہٰذا وہ ہمیں نصیب نہیں ہے۔ اگر کوئی دین کی بات وہ ہمیں بتاتے ہیں، وہ دین ہم سے زیادہ جانتے ہیں، قرآن کی تفسیر بتاتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اگر وہ کسی مسئلے پر عمل کرتے ہیں، ان کا عمل واقعی قرآن کے شرعی اسلام کے شرعی تقاضوں پر پورا اترتا ہوگا۔ اس لیے آج کوئی بندہ کبھی بھی یہ جرات نہیں کر سکتا یہ کہے کہ مجھے دین کی سمجھ صحابہ کرام سے زیادہ ہے۔ جو یہ بات کہتا ہے اس کو خود ذرا اپنی حالت کو دیکھ لینا چاہیے۔ چیز کا شعبہ میرے بھائی ہو، میرے دوست ہو، میرے عزیز ہو، بتانے کا مقصد یہ ہے اسلام الحمدللہ ایک کامل مکمل دین ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن اور سنت بھی عطا کیا، اور قرآن اور سنت کو سمجھانے کے لیے جو مقدس شخصیات سب سے پہلے عطا کی وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ افراد ہیں، جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے وہ دور دیکھا ہے جس دور کے اندر اسلام کی ابتدا ہوئی، اور انہیں کے ذریعے اللہ کو صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں۔ میں اور آپ کسی سے اگر دین پڑھے ہیں کچھ باتیں چار، تو ہمارے استادوں کا تو وہ مقام مرتبہ نہیں، ہمارا کیا ہوگا جو صحابہ کرام کا ہے، جو صحابہ کرام کا مقام مرتبہ ہے، تو میرے بھائیوں وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دین کے اندر رائے سب سے پہلے وہ صحابہ کرام کی ہے، اس کے بعد کہ بندہ بعد میں اپنی بات کرتا ہے ٹھیک ہے، مگر میں ایسا نہیں۔ اور صحابہ کرام کے ایمان پر تنقید نہیں کر سکتے کہ بندہ کہ اس فلاں صحابی کو ایمان سے نعوذ باللہ فلاں صحابی پتہ لگ سکا، یہ بندہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہنا اٹھنا غلط لوگوں نے نام سے کیا کہنا چاہتا ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا اٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ تھا۔ بھائی میں اور آپ اگر ہم تو اپنے لیے دوست تلاش کرتے ہیں، ساتھ تلاش کرتے ہیں، ہم تو اچھے تلاش کرتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلط لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، کیسا عجیب تاثر ہے۔ گویا وہ جو صحابہ کرام کو برا کہتا ہے تو وہ صحابہ کرام کو نہیں، در حقیقت وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ وسلم جس سے بیٹھے تھے وہ لوگ اچھے نعوذ باللہ وسلم کے ساتھ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے مسئلہ ہے، ان کی حیات کو پڑھنا چاہیے، ان کے کارناموں کو پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ آج جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ دین صحابہ کرام کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے جب پوچھا میدان عرفات میں بتاؤ کیا دین میں نے تم کو سب تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو
کہنا اچھا تو ٹھیک ہے فل جبر کی شاہد الغائب اب جو لوگ یہاں موجود ہیں یہ ان لوگوں تک دین پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں. آپ وسلم کا یہ فرمان صحابہ کرام نے سنا پوری دنیا کے اندر پھیل گئے. آج جو ایک ہی ہمارا خطہ ہندوستان ہے یہاں کے رہنے والے تو ہندو ہیں ہاں جی زیادہ. تو اگر صحابہ کرام وہاں سے چل کر یہاں پر ہندوستان میں نہ آتے آج وہاں پتہ نہیں جو ہے نا ہمارے باپ دادا غیر والا کیا معاملہ ہوتا ہندو ہم ہندو ہوتے. اسلام کی سمجھ بوجھ اگر ہے تو صحابہ کرام کی پرمانے بھی ویسے ہے. پاکستان کے اندر کئی جگہوں پر صحابہ کرام کی قبریں ہیں تو صحابہ کرام ایسے مخلص تھے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا, مدینہ طیبہ کی نمازوں کا ثواب چھوڑ دیا, بیت اللہ کی نمازوں کا ثواب چھوڑ دیا, ہجرت کر کے پوری دنیا میں پھیل گئے, پیدل سفر کیے. آج پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہوا نظر آتا ہے امت مسلمہ کروڑوں کی تعداد نظر آتی ہے کہ یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کی وجہ سے ہے. انہوں نے پوری دنیا کے اندر پھیل کر ہاں جی پوری دنیا کے اندر جا کر اسلام کا بول بالا کیا اور اسلام کو پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو